والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال صلى الله عليه وسلم زی قدر زی وقار سامعین، سفر کے مہینے کا اختتام قریب ہے اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ چونکہ ربیع الاول کے مہینے میں کچھ ایسے کام، تھوڑی جی آواز گھٹاؤ، کچھ ایسے کام جو کیے جاتے ہیں اہتمام کے ساتھ اور نہ کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کاموں کو محبت، عقیدت اور عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ آج انہی کاموں اور امور کے بارے میں آپ ساتھیوں کے سامنے بیشکی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ سابقہ جمعہ پر ہمارا چونکہ اس سے پیچھے ایک موضوع چل رہا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، لیکن وہ ایک حادثاتی طور پر موضوع بیان کرنا پڑا، مساجد کی اہمیت، اور وہ ہمارا موضوع حضرت امیر معاویہ کے جو حوالے سے تھا وہ کچھ بیان ہوا اور رہ گیا باقی۔ اور پچھلے جمعے مساجد کی اہمیت کے حوالے سے چونکہ بیان تھا، تو سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو جو رسم ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی بات نہ ہو سکی۔ بہرحال اب تو بات گزر گئی، نصیب ہوا، زندگی رہی تو اگلے سال ٹائم سے پہلے آگاہ کریں گے۔ آج کی اس نشست میں
آپ کو ربیع الاول سے پہلے ربیع الاول میں ہونے والے نئے امور اور نئے کاموں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وقت سے پہلے ذہن بن جائے اور بات سمجھ بھی آ جائے۔ بھائیو، اللہ رب العزت نے اب توجہ کرنی ہے، تمہید سمجھ آ گئی نا، ساری تقریر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو ایک دین عطا فرمایا۔ بات سمجھنا ذرا، تمام انبیاء کو ایک دین عطا فرمایا۔ البتہ انبیاء میں شریعتیں مختلف ہوتی رہیں۔ اب اس بات پر اگر روشنی ڈالیں تو بات لمبی ہو جائے گی، اشارتاً تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی سمجھ آ جائے بات۔ ایک ہوتا ہے دین، دوسری ہوتی ہے شریعت۔ دین اصولوں کا نام ہے، مثلا عقیدہ توحید یہ دین ہے، نماز کا وجود یہ دین ہے، قربانی کا وجود یہ دین ہے، روزوں کا وجود یہ دین ہے۔ میں چند مثالیں دے رہا ہوں، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن شریعتیں مختلف ہیں۔ شریعتیں، جو طریقہ نماز کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا وہ ہمارا نہیں ہے۔ نماز کا وجود تھا لیکن طریقہ اور تھا، ہماری نماز کی تعداد بھی اور طریقہ بھی اور۔ تو وہ جو دین تھا نماز کا وجود وہ تو ہر امت میں ہے، لیکن شریعت اور چلنے کا طریقہ یا عمل کا طریقہ یہ مختلف ہے۔ میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی بات ہے۔ روزے کا وجود یہ پچھلی قرآن کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، لوگوں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے اس امت پر بھی فرض ہے۔ اب روزوں کا وجود ہونا، روزوں کا لزوم ہونا یہ دین ہے، لیکن روزہ ہمارا کیسا ہے، پچھلی امتوں کا کیسا تھا، یہ شریعت ہے۔ تو اب آپ کو بات میری جو سمجھ آنی چاہیے انشاءاللہ آ جائے گی آسانی سے، کہ آدم علیہ السلام سے جو دین چلا وہ ایک ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ دین جو چلا وہ ایک ہے، اور وہ دین اور اس کے امور اور احکامات وہ چلتے رہے، امتوں کو ملتے رہے، ان کو بتایا جاتا رہا، ان کی حسب ضرورت احکامات بتلائے جاتے رہے۔ لیکن کسی نبی کے دور میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد اس دین کو مزید اپڈیٹ نہیں کرنا۔ پڑھا لکھا طبقہ سمجھ آئے گا، سافٹ ویئر آتا ہے نا، سافٹ ویئر ہے تو کچھ عرصہ چلتا ہے تو پھر نئی اپڈیٹ آ جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس میں یہ چیزیں رہ گئی تھیں، اب ضرورت ان چیزوں کی ہے تو اپڈیٹ آ جاتی ہے، پھر وہ سافٹ ویئر کچھ عرصہ چلتا ہے، پھر نئی اپڈیٹ لانچ ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے نا نوجوانوں؟ ہے وہ جو اپڈیٹ آتی رہتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس وقت کی ضروریات یہ تھی جب سافٹ ویئر بنایا گیا، پھر اس کے بعد اس میں ایڈیشنل طور پہ اپڈیٹ ایڈ کی گئی کہ اب یہ ضروریات ہیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دین اور شریعت یہ اپڈیٹ ہوتی رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ذمہ داری جو آپ کے ذمہ لگائی تھی آپ نے پوری کری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری اور اس میں یہ اعلان کر دیا اب اس مذہب اسلام میں جو دین اور شریعت ہے، دونوں چیزیں دین اور شریعت کے اندر کسی نئی اپڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اپڈیٹ آنی تھی آ گئی، اب فائنل ہو گیا ہے یہ دین۔ اب اس دین میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی بندہ، توجہ سے سماعت فرمائے، کوئی بندہ اس دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرنا چاہے، وہ دین سمجھ کر
نئی چیز کو داخل کرنا چاہے اور کہے کہ یہ بھی نیکی ہے اور دین کا کام ہے اور اس کی اصل دین میں سے نہ ہو تو قرآن و سنت کا فیصلہ یہ ہے ایسا کام بدعت ہے اور مردود ہے. سمجھے؟ چاہے وہ نیا کام لانے والا کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث ہو، چاہے وہ نیا کام لانے والا بہت بڑا فقیہ اور امام اور مفسر ہو، چاہے وہ نیا کام لانے والا کوئی انجینئر یا کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی بھی نیا ایڈیشنل کام لائے گا اور اس کی اصل شریعت میں نہیں ہے تو یاد رکھیے گا وہ کام مردود ہوگا اور اس کے بڑے گھاٹے اور نقصان ہیں. آج میں آپ کو انہی دو چیزیں کے بارے میں آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ نیا کام لانا کیا ہوتا ہے دین کے اندر اور اس کا وبال اور مصیبت کیا ہے. آؤ ذرا اللہ کا قرآن بھی دیکھیں، اللہ کے نبی کا فرمان بھی دیکھیں. پہلے حدیث سے شروع کرتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑی جی آواز کرو خطبہ حجۃ الوداع دیتے وقت 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کی جماعت میدان عرفات میں جمع ہے. اب ٹھیک ہے، میدان عرفات میں 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام جمع ہے. اللہ کے پاک پیغمبر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے صحابہ کے سامنے اعلان کر کے کہتے ہیں الا حل بلغت، میرے صحابہ جو ذمہ داری اللہ نے میری لگائی تھی، اللہ کا پیغام پہنچانا، سمجھانا، تربیت کرنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اور اللہ کا پیغام کیا میں نے تم تک پہنچایا ہے یا کوئی نہ؟ تو صحابہ کرام 1.25 لاکھ کے قریب کھڑے ہیں، بیک زبان ہو کر کیا جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. اے اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ نے جو ذمہ داری اور امانت آپ کے حوالے کی تھی، آپ نے قد بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت کی پہنچانے کا حق ادا کر دیا، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ اور امانت کو امت تک پہنچا دیا، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ اور امت کو اچھی بات بتا دی، وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ اور آپ نے یا رسول اللہ ہر باطل سے پردہ اٹھا کر ظاہر کر دیا، یہ باطل ہے، یہ حق ہے، آپ نے یہ سارے کام کر دیے. اللہ کے پاک پیغمبر نے انگلی کا اشارہ ایسے کر کے اللہ کے سامنے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. یہ گواہیاں دے رہے ہیں اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا. جب یہ گواہیاں پوری ہو گئیں، صحابہ کو گواہ بنا لیا گیا، اللہ کو بھی گواہ بنا لیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آیت نازل کر دی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. او کائنات والو سن لو، جو دین آدم علیہ السلام سے چلا تھا آج اس دین کو ہم نے مکمل کر لیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام ہم نے پسند کر لیا، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو آج ہم نے تمہارے اوپر پورا کر دیا. یہ آیت سورۃ المائدہ 6 پارہ ہے، سورۃ المائدہ 4-5 نمبر کی آیت ہے. سورۃ مائدہ کے پہلے رکوع میں یہ آیت کا حصہ موجود ہے، تو توجہ سے سنو. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے دین مکمل ہو گیا،
دین مکمل ہو گیا۔ مکمل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک بندہ بلڈنگ بناتا ہے، بلڈنگ بنا کر سارے لوازمات اس کے پورے کر لیتا ہے، کرنے کے بعد کہتا ہے اب یہ مکان مکمل ہے، یعنی اس دے اندر اور کوئی اضافہ اور کوئی تجدید اور کوئی رینیو نہیں کرنا، کوئی ایڈیشن نہیں کرنا۔ جس طرح بندہ کہتا ہے یہ مکمل ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے دین کی عمارت آدم علیہ السلام سے بننا شروع ہوئی۔ معمار آدم بنا، پھر نوح بنا، پھر ابراہیم بنا، پھر اسماعیل بنا، پھر اسحاق علیہ السلام بنا، ان کی اولاد میں 4,500 نبی بنے، پھر محمد الرسول اللہ کے بنا۔ ان محمد الرسول اللہ نے آ کر ایسے طریقے سے دین کو مکمل کیا کہ میں بھی اوپر سے اعلان کر رہا ہوں اب نئے اضافے کی ضرورت دین میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ، دین مکمل ہو گیا۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا، یہاں پہ عظمت صحابہ بھی سنتے جاؤ، صحابہ کی عظمت بھی سنو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم، لکم۔ اگر یہ صرف خطاب، یہ جملہ اللہ اپنے نبی سے کہتا، صرف اپنے نبی سے کہتا تو اللہ یوں نہ کہتا لکم، بلکہ اللہ کیا کہتا؟ الیوم اکملت لکا، لکا تیرے واسطے میرا پیغمبر، دینا کا تیرا دین، واتممت علیکا تیرے اوپر میں نے نعمت پوری کر دی، ورضیت لکل اسلام دینا تیرا دین ہم نے تیرے لیے دین اسلام پسند کر لیا، تب بھی معنی پورا ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم۔ ایک بندہ کہتا ہے یار میں تیرے واسطے کام کیتا ہے، تو اسی جگہ پر بندہ کہتا ہے یار میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا ہے، سارے مخاطب کیتا ہے۔ اللہ دین لانے والا آمنہ کا لال ہے، دین سمجھانے والا آمنہ کا لال ہے، لیکن آپ نے اس آیت میں سارے صحابہ کو کیوں شامل کیا؟ اللہ یہ بتا دینا چاہتا ہے دین لانے والا ہے تو میرا محمد الرسول اللہ، پر محمد کریم کے ساتھ کھڑے ہو کر سینہ تان کر دین کی تبلیغ میں پورا پورا حصہ ڈالنے والے محمد کے یار ہیں۔ تے اللہ کہہ دیا اچھائیاں نو ضائع نہیں کرتا، قرآن ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا جیسے میرے محمد نے دین کے لیے کوشش کی ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کے یاروں نے بھی دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور میں بھی پھر ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ میں بھی کہتا ہوں الیوم، آج کے بعد اکمل تو میں مکمل کر رہا ہوں لکم دینکم، اور لوگوں تمہارے محمد کا بھی یہی دین ہے، تمہارا بھی یہی دین ہے۔ 1400 سال بعد کوئی آ کر کہے نا یار محمد کے صحابہ معاذ اللہ غدار تھے، محمد کے صحابہ معاذ اللہ منافق تھے، اللہ فرماتے ہیں او غدارو تم تو غدار ہو سکتے ہو، میرے محمد کے صحابہ کا دلوں کا حال جان کر دیکھ کر میں اللہ اعلان کر رہا ہوں جیسا دین محمد کا تھا ویسا دین صحابہ کا تھا، جیسے دین کے ساتھ مخلص محمد رسول اللہ تھا اسی طرح دین اسلام کے ساتھ مخلص صحابہ کرام تھے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا اکملت لکم دینکم، اور لوگوں میرے محمد اور محمد کے صحابہ کا یہ دین ہے، اور اللہ نے فرمایا ان کے دین کو میں نے پورا کر لیا، نعمت تمام کر دی، اور اپنی نعمت تمام کرنے کے بعد اعلان کر دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ،
دینا، اور لوگوں تمہارے لیے جو اللہ نے دین چنا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ، بات سمجھیے گا، آدم علیہ السلام سے دین سٹارٹ ہوا، حضرت رسول اللہ پر آ کر وہ دین پورا ہو گیا، پورا نہیں مکمل ہو گیا۔ بولو ذرا، دین مکمل، دین مکمل ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، او لوگوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو بندہ بھی جتنا خوبصورت عمل بنا کے لائے اور عمل پیش کرے اور وہ کام اور عمل رسول اللہ کے دین میں سے نہ ہو، نیا کام، ایڈیشنل کام ہو، تو فرمایا فہو رد، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا وہ عمل کبھی قبول نہیں کرتا۔ یہ بات سمجھیے گا بھائیو، ربیع الاول قریب آ گیا، اس میں آپ دیکھیں گے لوگ لائٹیں لگانے کو عبادت سمجھیں گے۔ سمجھنا ذرا، ناراض نہ ہونا، میرا کام ہے حقیقت بیان کر دینا، آپ کا کام ہے حقیقت سن لینا، تحقیقیں کرو، دل مطمئن ہو جائے تو مان لو۔ ہاں بس اتنی کہہ سکتا ہوں نا، میرے ذمے کوئی منوانا نہیں ہے، بتانا میرے ذمے ہے۔ لوگ لائٹیں لگائیں گے، لائٹوں کو عبادت سمجھیں گے، حلوے سبیلیں لگائیں گے، پانی تقسیم کریں گے، ان کو عبادت سمجھیں گے، جلوس نکالیں گے، ان کو عبادت سمجھیں گے، بازاروں میں کروڑوں روپے کی لائٹیں ڈیکوریشن کر دیں گے، اور محلے میں کتنے غریب بھوکے تڑپ رہے ہوں گے، یہ لائٹوں کو اور اتنے پیسے کے ضیاء کو تو عبادت سمجھ رہے ہیں، پر محلے میں غریب کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ او بھائیو، یاد رکھیے گا، اگر یہ عبادت ہے، اگر یہ نیکی کا کام ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے یہ نیکی کے کام اس جگہ سے آئے ہوں جہاں محمد الرسول اللہ نے بتلائے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے بتلائے ہوں، صحابہ کرام نے کیے ہوں، قرآن میں بتلائے ہوں، تب تو جا کر یہ عبادت بنیں گے۔ اگر اس جگہ پر یہ نہیں ہے تو سن لو، ان کاموں کو بدعت کہا جاتا ہے، اور جو بدعت ہوتی ہے اس کا تعلق کیا ہے، اس کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا، فرمایا لوگو کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اے نہیں بھائی یار، کوئی ایک بدعت گمراہی ہے نا، کل شے اساد ہے نا، کل کے کل آدمی ہے، کلو ہر بدعہ ہر بدعت ضلالہ گمراہی ہے، وَكُلُّ ضلالہ اور ہر گمراہی فی النار جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، حضرت علی سب کہو رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں موجود ہے، عید کا دن ہے، توجہ کرنا ذرا، توجہ، عید کا دن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہے، ایک بندہ آیا، آ کر مسجد میں عید کی نماز سے پہلے نفل اشراق والے پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یار کیا کر رہا ہے؟ جناب نوافل اشراق والے پڑھ رہا ہوں، بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تیرے نفل پڑھنے پر تمہیں ثواب نہیں بلکہ اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ گل سمجھو ذرا، گل سمجھو، اشراق پورا سال پڑھے جانے والے نوافل ہے نا، نفلی عبادت،
ہے؟ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ضحیٰ کی نماز پڑھی کرو، تم سے پہلی امتوں میں جو اللہ کے نیک لوگ اللہ کے ولی بنے ہیں نا وہ انہی کی وجہ سے بنے ہیں۔ اللہ توفیق دے سب کو جی۔ اچھا، وہی اشراق والے نفل بڑے مقام والے نفل ہیں، بندہ پڑھ رہا ہے مسجد میں، حضرت علی نے فرمایا یہ تیرے نفل تمہیں عذاب کا حقدار بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا جناب میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ عذاب کے مستحق بنائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا بات تو تیری ٹھیک ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، لیکن یار میرے محمد کا دین بھی تو دیکھا ہوتا، اللہ کے نبی کا دین بھی تو دیکھا ہوتا۔ کیا ہے جی اللہ کے نبی کا دین؟ اللہ کے نبی کا دین یہ کہتا ہے عید والے دن عید کی نماز سے پہلے آپ مسجد میں بھی اور گھر بھی اشراق نہیں پڑھ سکتے۔ دین ہے، شریعت ہے۔ اچھا، فرمایا عید والے دن آپ مسجد میں بھی اور گھر میں بھی عید سے پہلے اشراق نہیں پڑھ سکتے، عید کی نماز کے بعد آپ مسجد میں تو پھر بھی نہیں پڑھ سکتے، البتہ گھر میں جا کے ادا کر سکتے ہیں۔ اور حضرت علی نے فرمایا تجھے ان نفل پڑھنے پر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ محمد الرسول اللہ کے دین سے ہٹ کر کام کرنے پر اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ گل سمجھو بھائیو، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے یا تو اللہ کے قرآن میں اس کا ثبوت ہو، یا اللہ کے نبی کے فرمان میں اس کا ثبوت ہو، یا صحابہ کی زندگیوں میں اس کا ثبوت ہو۔ اگر یہ تین جگہوں سے وہ عمل ثابت نہ ہو، اللہ کی قسم ہے جتنا بھی خوبصورت وہ عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل قابل ثواب نہیں، قابل عذاب ہے، عذاب کا حقدار بناتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں جی او جی ہم رسول اللہ کی محبت میں ہی تو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بھائیو، اللہ کے ساتھ بھی محبت ہے، رسول اللہ کے ساتھ بھی محبت ہے، ایمان ہے نا یہ چیزیں، قرآن کے ساتھ بھی محبت ہے، صحابہ کے ساتھ بھی محبت ہے، لیکن یاد رکھیے گا محبت کرتے وقت عقل بندے کی حاضر رہنی چاہیے، دماغ بندے کا حاضر رہنا چاہیے۔ اس کی مثال سمجھاؤں، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، چار رشتے موجود ہیں گھر میں، چاروں کے ساتھ محبت ہے۔ بات سمجھنا ذرا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، چاروں کے ساتھ محبت ہے، لیکن چاریاں نال محبت کرتے وقت دماغ حاضر ہونا چاہیے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ چاروں کے ساتھ محبت کرتے وقت دماغ حاضر ہونا چاہیے۔ بیوی والی محبت معاذ اللہ بہن کے ساتھ کر دی تو برباد ہو گیا۔ کیوں؟ دماغ حاضر کونس تی بیوی والی محبت بہن نال کی چیز، ماں نال کی چیز، ہلاکت ہے کہ نہیں؟ بربادی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یاد رکھیے گا محبت اللہ کے ساتھ بھی ہو، محبت رسول اللہ کے ساتھ بھی ہو، محبت قرآن کے ساتھ بھی ہو، محبت صحابہ کے ساتھ بھی ہو، ان چاروں سے محبت کرتے وقت دماغ حاضر ہونا چاہیے۔ جب رسول اللہ سے محبت کر تو ان کو اعلیٰ مرتبہ مان ان کا، لیکن اللہ کے برابر نہ مان۔ سب سے اعلیٰ کائنات میں سب کا مالک و مختار وہ اللہ ہے، اور اللہ والے کمال نہ نبی میں، نہ ولی میں، نہ فرشتے میں، نہ کسی بڑے چھوٹے میں۔ اگر یہ مانے گا تے عقل تو کم نہیں لے
گیا، ایک کرے گا تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ نبی سے محبت کر تو اس انداز سے کر، نبی کو سب سے افضل مان، لیکن اللہ کی مخلوق مان۔ خالق اور ہے، مخلوق اور ہے۔ اسی طرح یاد رکھ، صحابہ کرام سے محبت کر تو ان کو نبوت کے برابر نہ ٹھہرا دے، ان کا مرتبہ اپنا ہے۔ قرآن کے ساتھ محبت کر تو اس کا بھی ایک مرتبہ اور مقام ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن کو سپریم پاور سمجھ، کائنات کی جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی اقوال، جتنے بھی ملا ہیں، وہ قرآن کے پیچھے تو چلیں گے، قرآن کسی کے پیچھے نہیں چلے گا۔ یار سمجھ آئیے، محبت واسطے عقل دا استعمال ضروری ہے۔ اس واسطے یاد رکھو، نبی کی محبت میں ربیع الاول ابھی شروع نہیں ہوا۔ اچھا اس دفعہ اور بہانہ مل گیا، ساڑھے میاں والی پتہ نہیں تھی ہے کہ نہیں بتا رہے، 14 اگست والی لائٹاں لائی ہیں، اسے بہانے تے نہ اوے ربیع الاول تے چلیاں ویسا ہے۔ اتنی بھی اسی حال میرے خیال ہے، یہ حالات ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے اوورال پاکستان میں لگایا جاتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ محبت رسول کے نام پر۔ محبت رسول دا اے مطلب نہیں بندہ لائٹاں چلاوے تے محمد دی سنت نو کٹ کے تے گٹر چ وہا دے وے، یہ محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے کہ بندہ نام پیغمبر کا لے کر جلوس میں شریک ہو جائے اور اپنے گھر کے اندر پیغمبر کی ایک سنت بھی داخل نہ ہونے دے؟ وجود پر ایک بھی طریقہ نبوی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی دی ہوا پیغام اس کو بندہ تسلیم نہ کرے اور بندہ کہہ دے یار میں عاشق رسول ہاں، محب رسول ہاں، اے اللہ دے نبی دے نال محبت۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیو، اللہ کی قسم ہے، صحابہ کرام کو دیکھ لو جن کی محبت کی سچائیاں اللہ پاک نے قرآن میں بیان کر کے بتا دیا۔ یہ میرے محمد کے سچے یار ہیں، میرے محمد کے دیوانے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، ہائے ہائے عجیب انداز اختیار کیا۔ سورت فتح ہے 26واں پارہ، سورت فتح آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، او لوگو محمد اللہ کا رسول ہے، والذین معہ، کیوں؟ محمد کے صحابہ جو محمد کے ساتھ ہیں ان کو دیکھ لو، محمد کی صداقت ابو بکر میں آ گئی، محمد کی عدالت عمر فاروق میں آ گئی، محمد والا حیا عثمان میں آ گیا، محمد والی شجاعت علی میں آ گئی، محمد والا حفظہ ابو ہریرہ میں آ گیا، محمد والی علم تفسیر عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس میں آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کی جماعت ہے، ان کو دیکھ لو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیسی محبت کی ہے، کیسی اتباع کی ہے ان کی۔ انہوں نے لائٹیں کوئی نہیں لگائیں، کسی صحابی نے جلوس کوئی نہیں نکالا، کسی صحابی نے نبی کی پیدائش کا دن کوئی نہیں منایا، کسی صحابی نے اس طرح کے دعوے کوئی نہیں کیے، لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم، میں نبی کے صحابہ پہ راضی ہو گیا۔ او لوگوں سن لو، اللہ کی قسم ہے آج بھی اگر بندہ لائٹیں نہ لگائے، جلوس نہ نکالے، یہ خرافات نہ کرے، صرف نبی کی تعلیمات پہ عمل کر لے، جیسے اللہ پاک نبی کے صحابہ پہ راضی ہوا اللہ آج بھی راضی ہو جائے گا۔ کل سمجھ آئیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام جو بدعت ہے۔ اللہ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بندہ ایسا کام کرے دین کے اندر، دین سمجھ کر،
دین کے اندر ایسا کام کرے جس پر نہ قرآن کا کوئی حکم موجود ہو نہ نبی کا کوئی حکم موجود ہو، اگر کوئی بندہ ایسا کام کرے اللہ کے نبی نے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، اللہ اس عمل کو کبھی قبول نہیں کرتا، وہ مردود ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو یاد رکھیے گا، یہ بدعت کہلاتی ہیں، یہ کام بدعت ہے، بدعات سے بچو، بدعات کا بڑا نقصان ہے، بدعات کا بڑا گھاٹا ہے۔ اور ذرا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا، او لوگو جو بندہ کسی بدعت پر عمل کرتا ہے، توجہ یار، عجیب حدیث ہے، جو بندہ کسی بدعت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بدعت کے بدلے میں اللہ پاک اس سے وہ سنت چھین لیتا ہے، بدعت کے بدلے میں اللہ سنت چھین لیتا ہے جو بندہ کسی بدعت پر عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو یاد رکھیے گا، بدعات سے بچو، ایمانی غیرت کا ثبوت دو۔ قرآن مجید میں سورۃ الحشر 28واں پارہ ہے، اللہ نے کیا فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز بھی میرا محمد تمہیں بتلائے اسے چمٹ جاؤ، پکڑ لو، نہ چھوٹنے پائے، وما نہاکم، اور جس سے میرا نبی منع کر دے، انہو فانتہو، اس چیز سے تم رک جاؤ۔ اور سنو لوگو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں کر لیا تکے ہو گئے، مینو کون روک سکتا ہے، میرے لیے کیا چیز رکاوٹ ہے، یہ نہ سمجھنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ نہ سمجھ آئے نا، نہ سمجھ آئے تو ذرا سوات اور ان علاقوں کو دیکھ لو، ذرا ان علاقوں میں نظر دوڑا لو، اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہوتی ہے۔ یقین کریں، جب سے آپریشن کیا گیا اور علماء کو شہید کیا گیا، اس کے بعد پھر کئی سال ہو گئے، سیاحت کو پروموٹ کیا گیا، فحاشی کے اڈے کھولے گئے، وہاں پر بے حیائی کو فروغ ملا، نتیجتاً اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب آنے لگا۔ آج سے 10-12 سال پہلے، 15 سال پہلے ایسے کوئی سیلاب کا وجود نہیں تھا، لیکن 10-15 سال سے یہ چیز آ رہی ہے، اس پہ غور کرو پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس سے پہلے وہاں پر اسلامی سارا سسٹم تھا، علماء کو ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور مین رکاوٹ علماء ہوتے ہیں۔ جب علماء ہٹ گئے، عوام آزاد ہو گئی، اور وہ جگہ وہاں کی آب و ہوا کے اعتبار سے حسن موجود ہے وہاں پر، اس حساب سے وہاں بے حیائی کے اڈے کھلے، اور آج دیکھو تباہیاں پھر رہی ہیں، اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ادھر بھی یہی حوالہ دے رہا ہوں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں بدعات کو ترویج نہ دو، بدعات پہ عمل نہ کرو، ہر حال میں اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرو۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ، بدعات نہیں اختیار کرو گے نا، ہاں بڑا نقصان ہے۔ اور میں آپ کو ذرا بدعات کا نقصان بتاؤں، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان اللہ، او لوگو بے شک اللہ تعالی حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، طبرانی کی روایت ہے، فرمایا جو بندہ بدعت اختیار کرتا ہے، بدعت پہ عمل کرتا ہے،
इन्नल्लाह हजबत तौबा, अल्लाह इसको तौबा की तौफीक नहीं देता। दूसरा माना, इन्नल्लाह हजबत तौबा, अल्लाह इस बंदे की तौबा कबूल नहीं करता। बिदअती बंदे की तौबा कबूल नहीं है। मामूली अजाब, मामूली सजा है? ओ जी के करा जी कुल्ला जवान बैठे हैं, खानदान है जी, है? क्या करें जी? बच्चे कहते हैं जी रबीउल अव्वल में लाइटें फिर लगानी पड़ी हैं, पड़ोसियों की लगी हुई हैं, तो मैं भी लगाने पे मजबूर हो गया। ईमानी गैरत नहीं है? इतना भी बच्चों को नहीं समझा सकते कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं, दुश्मनी है। बेटा, मोहम्मद की दुश्मनी में जी कर इंसान सुख का सांस नहीं ले सकता। कर सकते हैं ना? ऐसा क्या करेंगे? हम क्या करते हैं? अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पे बिठाया, गाड़ी पे बिठाया, शाम के वक़्त वो जो रबीउल अव्वल के दिन करीब आते हैं, जब लाइटिंग और ये खराफात उरूज पे होती हैं, और हम क्या करते हैं? अपने बच्चों को शुगल दिखाने चले जाते हैं। ये शुगल है, हराम काम, बिदात, नबी की सुन्नत। हाय हाय। और लोगों तवज्जो से सुनो, तवज्जो से सुनो, बिदात करना तो और बात है, बिदअत करना तो और बात है। मेरे नबी ने फरमाया, मन वक्कर साहिब बिदअ फक़द आन अला हदमिल इस्लाम। होय होय। फरमाया मेरे नबी ने, जो बंदा बिदअती बंदे की ताज़ीम करे, इसने भी मोहम्मद के दीन को गिराने में हाथ बटाया है उसका। ये रहा बंदा कै बिदती दी ताज़ीम करे, समझो इस भी अल्लाह दे नबी नु ढावण दे अंदर मदद की दी है। ये तो बिदती की ताज़ीम को मना किया गया, और ये बिदतियों वाला अमल जाके बच्चों को दिखाए। बच्चे क्या, बच्चे जी रोते हैं जी, बच्चे तंग करते हैं, बच्चे जेरी गल भी आखिर बंदा कर दे। शबे बारात आती है, हमारे लोग कहते हैं जी क्या करें जी, बच्चे तंग करते हैं, इसलिए शुर्लियाँ पटाखे लेके देते हैं, उठे बच्चे तंग कर दें। शादी का मौका आता है, क्या करें जी, बच्चे मजबूर करते हैं ढोल धमके म्यूजिक शो के लिए, गैर शरई कामों के लिए, वहाँ भी बच्चे रुकावट आ गए। और ईद में ये अपना रबीउल अव्वल का दिन आया, इनके दिनों में भी बच्चे तंग करते हैं। ये तो मतलब है बच्चे जो कुछ आकन तो सब मनन वास्ते तैयार हो, बच्चे की बात मानने को तैयार है, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने को तैयार नहीं। ये कैसा मोमिन है? भाइयों, घरों के अंदर माहौल बनाओ, समझाओ अपने घरों में कि नहीं बेटा ये काम गैर शरई है, इससे अल्लाह का रसूल खुश नहीं होता। और भाइयों सुनो मेरी बात, इन लाइटिंग और डेकोरेशनों से, इन जुलूसों से आज के सियासी तो खुश हो सकते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन चीज़ों से खुश नहीं होता। मैं आपको ऐसे मौके पर एक वाक़या अक्सर सुनाता हूँ। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी का चच्चा था, अभी मुसलमान नहीं हुआ, काफिर था। शिकार पे निकला, पीछे से अल्लाह के पाक पैगंबर अकेले थे। अबू जहल ने मौका पाकर अल्लाह के नबी को बुरा भला कहा और गालियां दी, और कोई जख्मी भी किया, पत्थर शत्तर मारे। एक औरत देख रही थी इस वाक़े को। अमीर हमज़ा शिकार पे गए हुए हैं, शाम को वापस आए तो ये औरत रास्ते में रुकी, उसने अमीर हमज़ा को रोका। ओ अमीर हमज़ा, सुनो बात, तवज्जो से सुनना वाक़या। ओ अमीर हमज़ा जी, ये बता मोहम्मद तुम्हारा क्या लगता है? कहने लगा भतीजा लगता है। तो आगे से औरत कहती है तुम्हारा दीन और है, मोहम्मद का दीन और है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि ये तुम्हारे भाई का बेटा भी नहीं है। क्या मतलब है? उसने कहा तुम्हारे भतीजे को, तुम्हारे भाई के बेटे को अबू जाल ने इस तरह खुलेआम बुरा भला भी कहा, गालियां भी दी, जख्मी भी किया, और तुम उसका चच्चा होते हुए अपने भतीजे यतीम का दिफा नहीं कर सकते। ऐसा गरमाया उस औरत ने। अमीर हमज़ा वो औजार उठाए हुए शिकार वाले उधर ही से वापस मुड़ गए, ढूंढने लगे अबू जाल कहाँ है। अबू जाल बैतुल्लाह के साए में बैठा है, साथ उसकी रईयत भी बैठी है। अमीर हमज़ा गए और कहा और लानती तेरी जुरत कि तू मेरे यतीम भतीजे पर इस तरह हाथ उठाए,
اور میں زندہ رہوں اور تو اس طرح جو مرضی کرتا رہے۔ وہ جو کمان تھی تیر والی اس کے سر میں ماری، خون بہنے لگا ابو جہل کا، اس کو زخمی کر کے، اس کو ڈرا کر دھمکا کر، اس کو روک کر واپس آئے۔ اب ذہن میں آیا میں اللہ کے نبی کو جا کر بتاؤں گا تو اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے، میرا یتیم بھتیجا ہے، آج دکھی ہوگا خوش ہو جائے گا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گیا اور جا کے کہتا ہے بھتیجے محمد تیرے ساتھ جو صبح زیادتی کی تھی ابو جہل نے اس کا بدلہ میں لے کے آیا ہوں، یاد رکھ پریشان نہ ہونا، خوش ہو جا، میں تیرا بچچا تیرے سر پہ موجود ہوں، کوئی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکے گا میرے ہوتے ہوئے، بھتیجا تو خوش ہو جا، یہ دیکھ میری کمان کے ساتھ ابو جہل کا خون بھی لگا ہوا ہے۔ میرے نبی کا جملہ سنو، لائٹوں سے محمد الرسول اللہ کو خوش کرنے والوں، جلوسوں سے خوش کرنے والوں، محفل میلاد بنا کر نبی کو خوش کر کے خوش سمجھنے والوں، میرے نبی نے اپنے چچا سے کہا چاچا تے زخمی کیتا ہو سی، ابو جہل نو سر عام بے عزت کیتا ہو سی، لیکن سن لے تیرا بھتیجا محمد ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ امیر حمزہ کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اتنا بڑے وہ مکے کا وڈیرا تھا، ابو الحکم وڈیرا بادشاہ تھا سمجھو اس مکے کا ابو جہل، اس کو سر عام یہ مار کے آ رہے ہیں۔ آگے سے رسول اللہ فرماتے ہیں تیرا بھتیجا ان گلا نال خوش نہیں ہوندا۔ امیر حمزہ کہتے ہیں پھر بیٹا بھتیجے یہ تو بتا کن باتوں سے تو خوش ہوتا ہے؟ سنو مسلمانوں، اسی بات کی دعوت الحمدللہ اس منبر سے دی جاتی ہے، یہی پیغام آپ کو سنایا جاتا ہے۔ خدا را لائٹوں سے اور ان خرافات سے نبی کو خوش نہ سمجھو۔ نبی نے فرمایا چچا مینو خوش کر نہیں تا میرا مذہب اسلام انہیں قبول کر لے جنہیں میں آکھ رہا۔ امیر حمزہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی آپشن نہ بچا کہ میں نے بھتیجے کو خوش کرنا تھا، اور بھتیجا کہتا ہے پیو ڈاڈے دا مذہب چھوڑ دے اور اللہ کی توحید والا مذہب قبول کر لے، پیغمبر کی اتباع میں آ جا تو میں محمد بھی خوش ہو جاؤں گا، میرا خدا بھی خوش ہو جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں کوئی آپشن نہیں تھا میرے پاس، میں نے فوراً کھڑے ہو کے ادھر ہی کلمہ پڑھ کے محمد کریم کی غلامی اختیار کر لی۔ بھائیو اتھے ربی پاک دے نالین مبارک دا بیج لا کے نبی نو خوش نہیں کیتا جا سکدا، اتھے اتے نہیں، اندر محبت رسول ہوئے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں توجہ سے سنو، اے اوپر بیج لگا کر کپڑوں پر اللہ کے نبی کے نقش، پاؤں کے مبارک جوتی مبارک کا نقش پرنٹ کرا کے پگڑی پہ باندھ لینے سے نبی خوش نہیں ہوگا۔ نبی خوش ہوگا تیرے نبی میں، تیرے دل تیرے سر میں دماغ محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنے والا ہو، اپنی مرضی نہ چلائے تیرا دل و دماغ، تیرے دل و دماغ میں ہو مجھے جو کچھ بھی کامیابی ملی نبی کے نقش قدم پہ چلنے پہ مجھے کامیابی ملے گی۔ یاد رکھیے گا، ماتھے پہ پٹیاں باندھو، داڑھی منڈا کے گٹر میں پھینکو، نماز فجر کی ادا نہ کرو، اور 12 ربیع الاول کے جلوس میں شریک ہو کے بندہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ میں جلوس سے شریک ہو گیا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور بھائیو یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ کسی ایک صحابی نے تو یہ کیا ہوتا، صحابہ کو کیا پڑی تھی، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لگا دیا نبی کے حکم پر، نبی کے دین پر سب کچھ قربان کر کے اللہ کی رضا اور نبی کی رضا حاصل کرنا چاہیے۔ وہ بھی ربیع الاول کے چند دنوں میں چلو جی، اس وقت ایک مولوی کہنے لگا صحابہ پھر کیسے لائٹیں لگا دے، اس وقت تو بجلی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، اے دا مطلب ہویا ہے بجلی آئی ہے تو تیرا دین بنے ہیں، پہلے کوئی نہیں ہے۔ یہ عقل ہے، یہ سوچ ہے، یہ لوگوں کو کیا تاثر دیا جا رہا ہے کہ تمہارا دین یہی ہے جب سے بجلی آئی ہے؟ اور نہیں، میرے نبی کا اللہ نے اعلان کر کے کہا قل، میرے پیغمبر اعلان کر، یا ایھا الناس، او انسانو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے رسول ہوں۔
کوئی بجلی والی جگہ پہ رہتا ہے ان کے لیے بھی رسول ہے، کوئی ویرانوں اور جنگلات میں رہتا ہے ان کے لیے بھی رسول ہے، اور اے نہیں بھئی 14ویں صدی تک میں رسول ہوں، فرمایا نہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، قیامت کی صبح تک آخری پیدا ہونے والے بندے کے لیے بھی میں محمد رسول بن کے آیا ہوں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں اس رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وہ رسول بجلی والوں کے لیے صرف نہیں ہے، وہ رسول صرف امریکہ والوں کے لیے نہیں ہے، یورپین کنٹریز کے لیے نہیں ہے، یا عرب امارات کے لیے نہیں ہے، وہ نبی اور رسول کائنات کے کسی گوشے اور کونے میں کوئی بھی بندہ رہ رہا ہے، اللہ کا نبی اس کے لیے رسول بن کے آیا ہے۔ کل سمجھ آئیے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا بھئی صحابہ کرام نے بجلی نہیں تھی، لائٹیں نہیں لگائیں، اب بجلی آ گئی، لائٹیں لگ رہی ہیں، ہم نیکی کر رہے ہیں۔ اے دا مطلب یہ ہے جیرے علاقہ بجلی کوئی نہیں، اتھے دین کوئی نہیں، تو آدھے واسطے دین ہے، یعنی جہاں بجلی نہیں ہے وہاں یہ دین نہیں ہے، اور جہاں دین ہے جہاں بجلی ہے۔ ہمارا دین وہ نہیں ہے، ہمارا دین وہ دین ہے، ایک عالمگیر دین ہے، ہر موقع پر، ہر جگہ پر، ہر موڑ پر، ہر ماحول میں ہمارا دین دین اسلام حق دین ہے۔ کل سمجھ آئیے؟ ہاں، اس لیے اس بات کو پلو سے باندھ لو، کوئی بھی کام کرنے لگو، کوئی بھی کام کرنے لگو، اس سے پہلے سوچو کہ یہ جو میں نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں، کیا اس کا ثبوت اللہ کے رسول، اللہ کے قرآن یا صحابہ کرام سے ہے؟ تو پھر تو یہ نیکی ہے۔ اگر ان کا ثبوت یہاں سے نہیں ہے تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جتنا بھی خوبصورت وہ کام کیوں نہ ہو، وہ کام نیکی نہیں بن سکتا۔ ہمارے مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب بڑے فیمس ہیں ماشاءاللہ، آج کل تو بڑے ٹاپ پہ ہٹ پہ ہیں۔ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کے اندر ایک بندہ اچھی قسم کا پرنٹر لیتا ہے، اچھی قسم کا کاغذ لیتا ہے، اچھی قسم کی سیاہی اور کلر لیتا ہے، اور اس میں جا کر 5000 کا نوٹ پرنٹ کرتا ہے۔ بات سمجھیے گا، 5000 کا، 1000 کا، 500 کا، کوئی بھی اینی ون نوٹ وہ پرنٹ کرتا ہے۔ پرنٹ کرنے کے بعد وہ ایک بنڈل پیسوں کا جو اس نے خود پرنٹ کیا مارکیٹ میں لے کے آتا ہے۔ مارکیٹ میں لے کے آ کے کہتا ہے جی اے میں آپ بنایا تساں لو، بڑا بہترین ہے، جیرا نہ منے سی او ساڑے ملک دا دشمن ہے۔ یہ میں اضافہ کر رہا ہوں صاحب، جو نہیں مانے گا نا ان نوٹوں کو وہ ہمارے ملک کا دشمن ہے۔ تو آگے سے کہا جائے گا بھائی یہ تیرے 2 نمبر نوٹ اس ملک میں نہیں چل سکیں گے۔ وہ کہے گا کیوں نہیں چل سکیں گے؟ اتنا خوبصورت کاغذ، اتنی خوبصورت پرنٹنگ، قائد اعظم کی تصویر بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، اور تم کہتے ہو نہیں چل سکتا۔ تو آگے سے جو بندہ اس کو کہہ رہا ہے نا نہیں چل سکتا، وہ اسے کہتا ہے جناب یہ اس لیے نہیں چل سکتا کہ یہاں کاغذ، پرنٹنگ اور یہ قائد اعظم اور یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی، یہاں گورنمنٹ کی مہر دیکھی جائے گی کہ وہ گورنمنٹ کی مہر والا نوٹ ہے تو چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا۔ سنو لوگو، اللہ کی قسم ہے دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ کوئی بندہ کہے اے میرے شیخ نے یہ عمل پیش کیا ہے، یہ فلاں محدث نے پیش کیا ہے، فلاں مفسر نے پیش کیا ہے، فلاں پیر طریقت نے پیش کیا ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھو، یہ دین ہے، جو نہیں مانے گا وہ دین کا دشمن ہے۔ اسے یہ کہا جائے گا تیرے میرے بابے، تیرے میرے شیخ، تیرے میرے مرشد کا بتایا ہوا عمل نہیں چلے گا، یہاں وہ عمل چلے گا جس پر محمد کریم کی مہر لگی ہوگی۔ تو دکھاؤ، کوئی دکھا دے، یہ لائٹنگ کرنا اس قسم کی خوشی، اور چھوڑو یار، میں ایک بات آج رحمانیہ مسجد میں کہہ رہا ہوں اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک بندہ جس مسلک کا بھی ہو مجھے اس کا جواب دے دے، ابھی دے دے، 6 مہینے بعد دے دے، سال بعد دے دے، زندگی کے کسی موڑ پہ دے دے، کھلا چیلنج ہے۔ جو میں کہنے لگا ہوں توجہ کرنا، آپ اللہ کے نبی کی پیدائش کے موقع پر خوشی کی کوئی قسم، کسی انداز سے
کوئی ایک ثبوت پیش کر دے کہ فلاں صحابی نے اس انداز سے نبی کی پیدائش کی خوشی منائی ہے، اگر کوئی ثابت کر دے منہ مانگا انعام عطا کروں گا۔ بات سمجھے؟ کسی انداز سے، چھوڑو لائٹوں کی بات، چھوڑو جلوسوں کی بات، کسی انداز سے کسی ایک صحابی نے اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی منائی ہو، اس دن کو سیلیبریٹ کیا ہو، آپ ایک مثال پیش کر دیں دلائل کے ساتھ، یہ نہیں وہ فلانا بابا آدھا پہ آئی، فلانا مولوی، نہیں، دلائل کے ساتھ مضبوط اتھینٹک بات کوئی بندہ پیش کر دے، منہ مانگا انعام دوں گا۔ اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک مثال بھی موجود قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ یہ کافی سال بعد، کافی عرصہ بعد یہ مصر کے اندر اس کی ایجاد کی گئی۔ ایک بتی حکمران تھا وہاں کا، اس نے اس کو ایجاد کیا۔ اس لیے بھائیو، اساں اس دین نو فالو کرنے، جیرا دین آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دے سامنے پیش کیتا ہے۔ اب تمہیدی باتیں وہ دو ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو بے جمعے لڑے گھڑی ایستا چلی کرے، پتہ نہ لگے بھائی 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ چلو پتہ کیا یار، حقیقت ہے، اللہ کی قسم ہے، درد ہوتا ہے دل میں یار، لوگ غلط کام پہ نہ چلے جائیں، لوگ غلط لائن پہ نہ چلے جائیں، ورنہ میں اللہ معاف کرے کوئی میں تصنع بناور نہیں کر رہا، میں بھی 2-4 واقعات سنا کے، 1-2 حدیثیں سنا کے، 1-2 آیتوں کا ترجمہ، یعنی موقع کے حساب سے ہٹ کر ترجمہ سنا کے کہتا جمعہ پڑھا لے جی تو سنیا کہ واہ بھائی واہ۔ حقیقت ہے آپ اس بات کو مانیں، اللہ کی قسم ہے، میں اپنے بیانات میں اشعار نہیں پڑھتا، سالج کو ہی کدا کہلے شعر پڑھا تھا، تو سن اس گلتے گواہ اس کو جو ریگولر آ رہے ہیں، میں اپنے بیانات میں اشعار نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ حالانکہ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یار اس اشعار نال ذرا چاشنی تے مزہ ود ویندا ہے، پڑھیا کرو، لیکن میں نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ مجھے میرے اساتذہ نے سکھایا ہے بیٹا جو ٹائم آپ نے اشعار پہ لگانا ہے نا، وہی ٹائم قرآن کی آیت یا نبی کی حدیث بیان کرنے پہ لگا دینا، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ چس واسطے نہیں آنا چاہیے، چس واسطے یا صرف جمعے کی حاضری کے لیے نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس نیت سے آیا کرو یار حق بات سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ کرو گے۔ اچھا آج میں بات ختم کر رہا ہوں، بات لیٹ ہو گئی، معذرت۔ بھائیو ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا واسطہ ہے کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کا تعلق قرآن و سنت اور صحابہ سے نہ ہو، وہ کام نہ کرنا، اور اپنی اولاد کو، اپنی بچے بچیوں کو، ان کے دماغ کی جو تختی ہے نا وہ بڑی صاف ہے، ابھی اس میں کچھ نہیں بھرا ہوا، ابھی بچے ہیں وہ چھوٹے ہیں، ان کے دل و دماغ صاف ہیں، ان کے دل و دماغ پر حقیقی سنت کی اہمیت نقش کر دینا، رسول اللہ کی محبت کو نقش کر دینا، توحید کی بات ان کے دل و دماغ میں لکھ دینا، ایسے انداز سے لکھنا کبھی مٹنے نہ پائے۔ آپ مر بھی جاؤ نا تو آپ کی اولاد سنت کی بقا کے لیے کوشش کرتی رہے، کرو گے انشاءاللہ۔ اے نہ ہوئے جو تساں اپنا بتیاں لے کارٹون بچن لا کے دیو، غلط گل تو نہیں آکھی ہے؟ بتیوں والے کارٹون ہر اعتبار سے ہمیں کھوکھلا کیا جا رہا ہے، ایکسٹرنل بھی انٹرنل بھی، مذہبی بھی دنیاوی بھی، ہر اعتبار سے ہمیں کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ بھائیو اللہ کا واسطہ ہے خود بچو، اپنی نسلوں کو بچاؤ، جہاں تک ممکن ہے کوشش کرو، باقی اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے سچی کمر باندھ لو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، کرو گے انشاءاللہ۔ بچاؤ گے بدعات سے، بچوں کو فوراً، بچہ کوئی بھی ڈیمانڈ کرے نہیں بیٹا یہ تو بدعت، یہ تو گناہ حرام کام ہے، نہ اسا اللہ دے نبی دے نقش قدم تے چلنا ہے، گھر میں سنتوں کو اپناؤ، اور نہیں تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو نا، صبح بچے کو اٹھاتے وقت کہو بیٹا نبی دی سنت اس ٹائم دعا پڑھنا، پڑھ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا، آخر تک یہ دعا پڑھا سکتے ہو، پڑھو گے
ہاں بچیاں اٹھیں دے اس لازمی گل ہے، اپنے بچے ہیں تو یہ پڑھو۔ ناشتے پہ بیٹھنے لگے ہو بیٹا نبی کی سنت ہاتھ دھو کے بیٹھو، اے بچیاں نو اہمیت دلواؤ نبی دی سنتاں دی۔ بدعت آتی ہے تو سنت اٹھ جاتی ہے، حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، بدعات آئیں گی تو سنتیں اٹھ جائیں گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا اگر کوئی بندہ میری سنت پہ عمل کرے گا، اس سنت پہ عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو اور بدعات سے بچو، یہ ساری خرافات ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔